بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So الحمدللہ آیت نمبر 37 تک ہم نے کل کر لیا تھا. کوئک ریکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جو ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا اور اور بے شک ان کے لیے پوری دنیا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ وہ دینا چاہے فدیے کے طور پہ اپنی جان چھڑانے کو عذاب کی یہ قیامت کے دن تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب جو ہے وہ ہے. یا دنیا میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی مشکل میں پڑ جاؤ، جیسے کبھی پیسے دے دلا کے کام مکا لیا، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کوئی آپشن مل گئی، کبھی معافی مل گئی، تو جو اگر دنیا میں معافی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی کسی نے تو پھر آخرت میں معافی نہیں ملنی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ ایک چیز دماغ میں ہماری بھی رہے گی. یہاں پر بات کافروں کی ہو رہی، کفار کی ہو رہی جنہوں نے انکار کیا. وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگ سے نکال دیے جائیں مگر وہ کبھی بھی وما ہم بھی خارجین منہا، وہ اس سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور ان کے لیے یہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت. فقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ہاتھ ان دونوں کے، جزاء بدلہ ہے، بیما بوجہ اس کے جو کسبا ان دونوں نے کمایا، نکالن عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے. واللہ اور اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت خوب حکمت والا ہے. تب جو چور چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور یہ جو سزا ہے یہ اب تو مجھے ابھی کا نہیں پتا کیونکہ اب اتنی چینجز آ گئی ہیں سعودی عربیہ میں، بٹ یہ وہاں پر یہ رول، یہ شرعی حکم جو تھا یہ لاگو تھا، وہاں پر یہ کیا جاتا تھا. تو ہاتھ کاٹ دو، ایک ہاتھ کا کاٹنے کا حکم ہے، چاہے چور مرد ہو چاہے عورت ہو. اور یہ بیسیکلی سزا ہے اس جرم کی جو انہوں نے کی. یہ سزا اس دنیا میں، لیٹس سے کہ اس کے بعد وہ معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے کہ آخرت میں ان کو اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ دنیا میں سزا مل رہی ہے چیزوں کی، غلط ہم کر رہے ہیں لیکن ہم باز پھر بھی نہیں آ رہے، کرتے چلے جا رہے اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. تو پھر دنیا کی بھی ملی سزا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. تو یہ چور اور مرد اور عورت دونوں کو یہاں پر بھی کلیریفائی کر دیا گیا ہے کہ جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ عورت پہ جو ایک ذرا ویل ٹو ڈو قبیلے کی تھی، ان پہ الزام تھے چوری کا، اور جب وہ لوگ کچھ رسول اللہ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ وہ بڑی بیک گراؤنڈ ان کا اتنا ہے، اس نسب حسب کی وہ ہے، تو اس کی جگہ کوئی اور وہ کسی اور کو وہ کر دیتے، سزا دے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کی بھی سزا یہی ہوتی. ٹھیک ہے نا. دس از واٹ اٹ از کہ یہ کچھ علماء نے اس کا کہا کہ جی یہ ہاتھ اصل میں کاٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سچویشن ایسی کرنی چاہیے کہ تاکہ ان لوگوں کو چوری نہ کرنا پڑے، واللہ عالم. لیکن میجورٹی علماء یہ کہتے ہیں کہ دس از یہ ایک شرعی حکم ہے ہاتھ کاٹنے کا. اب اس میں وہ جو فقہی مسئلہ ہے وہ علماء دیکھیں گے کہ کس لیول کی چوری پہ کس طرح. بھی یہ تو نہیں ہوگا کہ کسی نے جناب لیٹ سے کوئی ڈبل روٹی چرا لی ہے اور اس پہ اب اس کو جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں اس کے. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کے بارے میں جتنے ڈفرنٹ لاز اینڈ رولز ہیں اس کے حساب سے علماء جو ہے ڈیسیجن کریں گے، اسپیشلی ایک اسلامک ملک میں یہ اپلیکیبل ہوگا. فمن تو جو کوئی تابہ توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی بعد میں اپنے ظلم کے، وہ اصلحہ اور وہ اصلاح کر لے، فإنہ تو بے شک اللہ ہے، یتوب وہ مہربان ہوگا علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا. تو اس کے بعد یعنی سزا مل گئی، دنیا میں پکڑے گئے جو بھی وہ، اس کے بعد اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، اب لیٹس سے کہ کوئی شخص نے توبہ کر لی لیکن دنیاوی اصولوں کے حساب سے اس کی سزا ابھی بہت لمبی ہے، تو وہ دنیا کی سزا تو وہ بھگتائے گا لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے اور آخرت کی سزا اس کو نہیں ملے گی. تو اسی لیے وہ ایک عورت کا واقعہ نا، بات صرف بات آ رہی سزا کی، تو وہ اس سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور وہ رسول اللہ کے پاس خود ہی پہنچی تھی اور اس نے کہا کہ مجھ سے یہ ہو گیا. آپ نے منہ اس کی طرف سے پھیر لیا، اس نے پھر بولا، آپ نے پھر منہ پھوڑ لیا. آپ کیونکہ زنا کی سزا تو وہ تھی نا رجم کر کے ختم کر دینا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ، جب بچہ ہو تو تب آنا. وہ چلی گئی.
تو وہ جب بچہ پیدا ہو گیا، ظاہری بات ہے کہ وہ زنا تھا، بچہ پیدا ہو گیا، وہ آئی رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جاؤ، جب یہ دودھ اس کا چھوٹ جائے 2 سال کا یہ نہیں ہو جائے تب آنا. بیسیکلی آپ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح مطلب اس کو سزا لاگو نہ کرنی پڑے، وہ نہ آئے واپس. ٹھیک ہے، دس واز اے وے. بٹ دین وہ جب 2 سال کا بچہ ہو گیا وہ پھر آئی، اور اس نے کہا کہ اب میں نے اس کا دودھ بھی چھڑا دیا، اب یہ میرے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور دوسری چیزیں کھاتا پیتا ہے. تب آپ نے اس پہ پھر وہ حد لگائی تھی، کیونکہ وہ اس نے کہا کیا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے یہیں سے پاک ہو کے جاؤں اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں ہم کبھی کچھ غلط کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے کیا، تو وہ اٹ از مچ بیٹر کہ وہ مشکل ہمیں توبہ پہ کی طرف ہمارا جو کہہ لیں نا توبہ کی طرف ہمیں لے کے جائے. وہ بہتر ہے اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے بنسبت اس کے کہ ہم غلط کام کرتے رہیں اور کوئی مشکل نہ آئے اور زندگی گزرتی رہے اور ہمیں توبہ کا خیال نہ آئے اور پھر آخرت میں پرابلم میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. علم کیا نہیں، یہ یہاں پر الگ لفظ ہے، لم الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، علم کیا نہیں، تعلم آپ نے جانا، انا کہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی. یعذب وہ عذاب دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویغفر اور وہ بخش دیتا ہے، لمن جسے یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کلی اوپر ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو توبہ قبول کرنے کی بات آ رہی ہے، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میں اور آپ تو ہیں ہی نہیں نا کسی پوزیشن میں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نہیں جانتے کہ یہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت لائک ایوری تھنگ از ان ہز کنٹرول. تو وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دے گا. مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. کسی کی کوئی چھوٹی سی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ سکتی ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور کسی کی کوئی لائک وہ آپ کہہ لو کہ چھوٹا سا گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو اللہ کی نظر میں کہ اس کو اس کی سزا مل جائے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بڑا گناہ معاف کر دے. تو اٹس آل ان ہز ہینڈ. ہاں، ہمیں ایک کرائٹیریا بتا دیا گیا، ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا کہ میپ، یہ پکچر ہمارے سامنے ہے کہ اوور آل یہ کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب میرے اور آپ کی چوائس ہے ہم کس طرف جاتے ہیں. یا ایھا الرسول اے رسول، لا یحزن کا نہ غم کریں آپ، نہ غمگین ہو. حزن بہت ہی غم، آپ نہ غم کریں الذین وہ لوگ جو یسارعون وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، یسارعون جو بہت تیزی سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فی الکفر کفر میں، یعنی کفر کو پھیلانے میں، کفر کرنے میں، لوگوں کو کفر کی طرف بلانے میں. اس میں اس دنیا میں ہمارے پاس بڑے اگزامپلز ہیں. یہ سب سے بڑا اگزامپل سوشل میڈیا ہے. اس کے تھرو جتنا لوگوں کو برائی کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، اٹریکٹ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کو غم نہ ہو ان لوگوں کی دوڑ دھوپ سے، من الذین ان لوگوں میں سے جو قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم، بافواہہم اپنے منہ سے، ولم حالانکہ نہیں تؤمن ایمان لائے وہ، قلوبہم کیا ان کے دل. یعنی بیسیکلی یہ لوگ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں، وہ کفر کے کام کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں زمین میں، کفر کے ساتھ دے رہے ہیں. تو ان کا یہ کفر کا ساتھ دینا یا کفر پھیلانے میں بھاگ دوڑ کرنا آپ کو غمگین نہ کرے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے تھے جب ان کو نظر آتا تھا لوگوں یہ غلط طرف جا رہے کر رہے ہیں. آپ بہت زیادہ غم آئے ہوتے تھے، مطلب آپ اداس ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پہ کہا کہ آپ غمگین نہ ہو. وَمِنَ الَّذِينَ اور ان میں سے جو ہادو یہودی بن گئے. ٹھیک ہے، جو لوگ منہ سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے تو یہ کون سے ہو گئے، یہ آپ کے منافق ہو گئے. پھر کچھ لوگ ہیں جو یہودی بن گئے، یعنی کہ جو بنی اسرائیل تھے. سمعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذبی جھوٹ کو، سمعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے. لم نہیں یاتو کا وہ آئے آپ کے پاس، بیسیکلی یعنی یہ جھوٹ کو سنتے ہیں، جھوٹ کو مانتے ہیں. اور جو لوگ دوسرے لوگ جو بات کرتے ہیں آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں وہ ان کو زیادہ سنتے ہیں یہ لوگ. لم نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، من بعد میں موادعہ ان کی جگہ، یعنی کہ لفظوں کی ہیر پھیر کر دیتے ہیں. ایک لفظ اس جگہ پہ نہیں لکھا ہوا وہ اس کو وہاں پر پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو پڑھنے کی اجازت ہے نہیں. جو ان کے ریبائز ان کو بتائیں گے، جو ان کو کہا جائے گا انہوں نے تو وہ ماننا ہے. تو اس لیے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پر یہ ہے کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے جو سو کالڈ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا ترجمہ بدل دیتے ہیں. بعض دفعہ
مطلب کیونکہ اب قوم نے اٹھا کے تو قرآن کو دیکھنا نہیں ہے، سمجھنے کی تو کوشش کرنی نہیں ہے، تو جو ان کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں اور پھر وہ آگے بھی پہنچا دیتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تم دیے جاؤ تم ہاذا یہ، فخذوہ تو لے لو اسے، وان اور اگر لم نہ توہ تم دیے جاؤ اسے، فاحذروا پس بچو۔ مطلب بیسیکلی تمہیں جو یہ باتیں بتائی جائیں تو مان لو، یہ باتیں بتائی جائیں تو مت مانو۔ بیسیکلی یہ کہ جو باتیں فائدے میں جا رہی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لو، اور جو فائدے میں نہیں جا رہی ان سے منہ موڑ لو۔ کہ سورہ بقرہ میں بھی آیا نا کہ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہو کہ یہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، کیونکہ تمہارے خلاف اللہ کو حجت دے رہے ہو اپنے لا، تو مت مانو، صبح یہ کہو شام کو یہ کہو، بس چینج کر دو۔ وَمَن اور جو یرد اللہ ارادہ کر لے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تو ہرگز نہیں تملکا آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ اللہ سے شیئا کسی چیز کے۔ اب کیا بات ہے کہ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی آزمائش کا اللہ تعالیٰ ارادہ ہی کر لیں، کسی کی آزمائش ہونی ہے، اس کو آزمایا جائے گا فتنے سے، فتنہ مین کوئی بھی بات سے۔ اور یہ بھی کل پرسوں بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی نا، تو اتنی اٹریکشن ہے ان چیزوں میں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یا جو ہمارے دین نے منع کیا ہوا ہے، یا جن میں نقصان ہے، اتنی اٹریکشن ہے، اور ادھر سے ہی آزمائے جاتے ہیں ہم۔ کسی کو بہت شوق ہے، اس کے بہت روپیہ پیسہ ہو تو وہ بہت اٹریکٹ ہوتا ہے، اچھا جی لاٹری کے ذریعے $2 کا $3 کا ٹکٹ خرید کے اتنا پیسہ مل سکتا ہے۔ لوگ جوا کھیلنے میں کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ پیسہ ایک دم بہت چاہیے۔ غلط قسم کے بزنس میں یا سود میں، مطلب یہ چیزوں میں اٹریکشن بہت ہے کیونکہ یہ ایزی وے لگتے ہیں۔ اور یہ جس چیز میں آپ کے لیے انٹرسٹ ہے، یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، جو چیز آپ کو بہت پسند ہے، جس چیز میں آپ کا رجحان ہے، جس چیز میں آپ کو اٹریکشن لگتی ہے، جو چیز آپ کی خواہش ہے، آپ کی آزمائش وہیں سے ہوگی۔ یہ لکھ لیجیے اپنے پاس اور اپنے پاس سامنے رکھ لیں، جو چیز بھی جس میں بھی آپ زیادہ انوالو ہیں، آزمائش اسی ڈائریکشن سے آئے گی۔ بچوں میں آپ کی جان ہے، بچوں کے تھرو آزمائش آئے گی۔ شوہر میں آپ کی جان ہے، شوہر کے تھرو آزمائش آئے گی۔ جاب آپ کو بہت پسند ہے، جاب کے تھرو آزمائش آئے گی۔ پہننے اوڑھنے کا بہت شوق ہے، پہننے اوڑھنے پہ آزمائش آئے گی۔ یہ جس چیز کا انسان کا رجحان جس طرف ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ آزمایا اسی چیز سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کے فتنے کا، کسی کے آزمائش کا ارادہ کر لیتے ہیں تو کوئی بھی نہیں، آپ بھی نہیں بچا سکتے لوگوں کو اس آزمائش سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جو لم نہیں یرد اللہ چاہا اللہ نے، ان کے یطہرا کہ وہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو۔ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اپنی نافرمانی میں، اپنے کفر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کا دل پاک کر دے۔ تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان کے آگے دین کو بار بار بتائیں، آپ قرآن کو بار بار ان کے سنائیں، آپ ان کو بار بار دین کی طرف بلائیں، ان کا دل پاک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا ان کا دل اب پاک کیا جائے۔ لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے، اور لہم ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یہ اگین کیونکہ ہماری یہ بات چیت پھر اس میں ایون مسلمان بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بہت سخت سزا ہے، یا یہ تو بڑی سخت۔ اللہ تعالیٰ نوز بیسٹ فرسٹ آف آل۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ لوگ جتنا کچھ کر رہے ہیں اسلام کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ، اللہ تعالیٰ از مالک، اللہ تعالیٰ تو بادشاہ تو اسی کی ہے، وہ تو پھر بھی اتنے موقع دیتا ہے، اتنے موقع دیتا ہے، اتنے موقع دیتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ پکڑ ہوتی ہے تو پھر سب کہتے ہیں نہیں یہ تو ذرا سخت ہے۔ نو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو ان سزاؤں سے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا ان مشکلوں سے جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پر آئے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے۔ سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکذب جھوٹ کو، اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فإن پھر اگر جاؤکا وہ آئیں گے آپ کے پاس، فحکم تو فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض اعراض کیجئے عنہم ان سے، یعنی آپ کے پاس اگر وہ لوگ، ابھی میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ فیصلہ کرانے کبھی کبھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے جب ان کو ہوتا تھا کہ قرآن میں اس کا فیصلہ ان کے حق میں جائے گا، تو وہ آ جاتے تھے رسول اللہ کے پاس فیصلہ کرانے، ورنہ نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ آپ کے پاس اگر آ جائیں گے، آپ کی مرضی ہے آپ ان کا فیصلہ کریں یا ان کو منع کر دیں۔ وَإِنْ اور اگر تعرض آپ اعراض کریں عنہم ان سے، فلن تو ہرگز نہیں یضرونک
سوری یدرو کا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو شیئن کچھ بھی. یعنی اگر آپ نے ان سے کہا کہ جی میں فیصلہ نہیں کراؤں گا تمہارے درمیان، میں نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. مطلب آپ کو یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں نے ان کا فیصلہ کرانے سے انکار کیا تو یہ نقصان پہنچائیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ ان اور اگر حکمتا فیصلہ کریں آپ، فحکم تو فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ یحب وہ محبت رکھتا ہے المقسطین انصاف کرنے والوں سے. تو پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ڈیسائیڈ کر ہی لیں، رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ آپ ان کے درمیان کرائیں گے تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اور یہ واقعات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان ایک طرف ہے اور ایک یہودی ایک طرف ہے، اور آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا تھا کیونکہ ہی واز مطلب وہ صحیح تھا. تو یہ اگزامپل پڑھنے کے لیے یا سیرہ کو ہاں جی رسول اللہ تھے نا وہ تو پیغمبر تھے، نہیں، یہ مجھے اور آپ کو اس سے لیسن لینا ہے. ہم تو دو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کس طرف زیادہ ہوگا. ایک طرف میرا دوست ہے، ایک طرف میری زیادہ دوستی نہیں ہے، یا ایک طرف وہ بندہ جس نے کبھی میرے ساتھ کچھ کیا تھا اور دوسری طرف دوسرا، تو میں اس کا بدلہ اس طرح لے لوں گی کہ آلدو اس وقت وہ صحیح ہے میں اس وقت بھی اس کو غلط کر دوں گی. بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت زیادہ خرابیاں کی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، ذاتی کی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، بٹ ایک پرٹیکولر سچویشن میں وہ صحیح ہوتا ہے، مگر ہم اس وقت بھی اس کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا امپریشن ہمارے دماغ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور یہ گناہ ہے، یہ غلط بات ہے. ایک بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اگر اس پرٹیکولر کیس میں وہ صحیح طرف ہے تو ہمیں اس کے ہی حق میں فیصلہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز انصاف کے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اگر دوست رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں کو محبت کرتا ہے ان سے، تو کیا مجھے اور آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی انصاف سے کام لیں. وکیفا اور کس طرح یحکمونک وہ منصف بناتے ہیں آپ کو، اور عندہم حالانکہ ان کے پاس التورات تورات ہے، فیہا جس میں حکم اللہ حکم ہے اللہ کا، ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز کی سزا جو ان کے تورات میں تھی ان کے لیے کہ وہ مطلب جس طرح ہوتا ہے نا، اب ہمارے یہاں بھی وہی اٹھا کے منہ کالا کر کے اور پورا کر کے پورے شہر میں اس کو جانور پہ اٹھا کے پھرایا جائے، یہ ان کے اس میں ایک چیز کی سزا تھی. بٹ دے ڈڈنٹ وانٹ دیٹ، تو اس پہ بھی وہ رسول اللہ کے پاس آ کے انہوں نے کہا تو شاید کوئی اور فیصلہ اسلام اس کا کوئی اور فیصلہ دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس جو آ رہے ہیں منصف بناتے ہیں آپ کو، تورات میں آلریڈی موجود ہیں، جو جس چیز کے بھی فیصلہ کرانے تورات میں حکم موجود ہے. تو مطلب بیسیکلی وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یتولون وہ منہ موڑ جاتے ہیں من بعد ذلک اس کے بعد، وما اور نہیں اولئک یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. حالانکہ تورات میں بھی یہ بتایا گیا ہے اس کا، وہ تورات کا فیصلہ چونکہ انہوں نے نہیں ماننا، یہ اس لیے آپ کے پاس آتے ہیں. انا بے شک ہم، جس طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح کی سملر چیز کہ ایک اسکالر نے کچھ اور بتایا، نہیں چلو اس سے ہی پتہ کر لیں، اس سے پتہ کر لیں، تو پھر جس اسکالر کا فیصلہ ہمارے ہمیں پسند آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی میں تو اسی کو مان لوں گا یا مان لوں گی. تو یہی بیسیکلی ہم کرتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں دین میں سے، اور جو چیز ہمیں سوٹ نہیں کرتی وہ ہم کہتے ہیں یہ تو دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یا اتنی بھی سختی نہیں ہے، بڑی آسانیاں دی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بات میں بالکل کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانیاں، اگر آپ کو آپشن ملی ہوئی ہے آسانی کی تو ڈیفینیٹلی اس کو اویل کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک انسان جو ہوتا ہے نا کہ وہ جمپنگ فرام 1% ٹو دی ادر کہ جی بہتر بہتر بہتر، اور پھر بعد میں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کوئی ضعیف حدیث کا سہارا لے رہے ہیں یا وہ غلط بات کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کہ نہیں جی انہوں نے یہ کہا تھا، وہ پتہ نہیں کون سے مولوی نے. تو اس لیے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. انا بے شک ہم انزلنا نازل کی ہم نے التورات تورات، فیہا اس میں ہدن ہدایت ہے، وہ نور اور نور تھا. یعنی کہ جو ہدایت اور نور جس وقت تورات نازل ہوئی اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا نور، کیونکہ کتاب تو اللہ کی طرف سے ہی آئی تھی. یحکم فیصلہ کرتے تھے بیہا اس کے ساتھ النبیون انبیاء، الذین وہ جو اسلموا اسلام لائے تھے، للذین ان کے لیے جو ہادو یہودی بن گئے تھے، والربانیون اور ربانی یعنی رب والے، رب کو ماننے والے، ان کے جو ریبائز، والاحبار اور علماء یا فقہا بھی، بما بوجہ اس کے جو استحفظوا وہ محافظ بنائے گئے تھے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانوا اور تھے وہ علیہ اس پر شہداء گواہ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں گائیڈنس تھی، جس میں نور تھا، اور اسی کے تھرو فیصلہ کرتے تھے انبیاء علیہ السلام
اس وقت کے لوگوں کے لیے، اور انہی میں پھر بعد میں آگے جا کے جو یہ رہبائس تھے، ربانیون و احبار اور فقہا تھے، علماء تھے، وہ بھی اسی کو استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ اس کے محافظ بنائے گئے تھے. میننگ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہتے تھے کتاب صرف ہم پڑھ سکتے ہیں، عام انسان نہیں پڑھے گا، اور وہ اس پہ گواہ تھے. فلا تو نہ تخشو، تم ڈرو، الناس لوگوں سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا اور نہ، تشترو تم لو، بھی آیاتی بدلے میری آیات کے، ثمنن قیمت، قلیلہ تھوڑی سی. کہ لوگوں سے ڈرنے کے بجائے تم مجھ سے ڈرو. اور یہی بات ہے نا کہ ہم بھی تو لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، لوگوں سے ڈرتے ہیں اس لیے میں دین پہ چلنا میرے لیے ذرا مشکل ہے، یہ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ وجہ صرف لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پہ تم بیچ نہ دو. تشتری جو ہے نا، لفظ جو شری، یہ اس کا جو روٹ ہے، اس میں خرید و فروخت دونوں آ جاتے ہیں. تو مطلب تم میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ نہ بیچ دو، یا آیات کے بدلے کچھ اور نہ خرید لو کہ صرف لوگوں کی واہ واہ ہوگی اگر میں یہ فیصلہ دے دوں اور یہ فیصلہ. ایسا نہیں کرنا. ومن اور جو لم نہ یحکم فیصلہ کرے، بیما اس کے مطابق، جو انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہوئے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں ایک فیصلہ دے دیا ہے اور لوگ اس کے حساب سے فیصلہ نہیں کریں گے، جو بھی ان پوزیشن ہے، جو بھی لیڈر ہے، وہ فیصلہ آ چکا ہے مگر وہ نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں، یہی لوگ ہیں جو انکار کر رہے ہیں. ایک پتہ ہے کسی کو، ایک ہوتا ہے کہ پتہ نہ ہونا، آپ تک وہ علم نہیں پہنچا، اس کی بیسس، اس کی وجہ سے آپ زندگی میں اور آپ کچھ غلط کرتے رہے بیکاز پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایک الگ بات ہے. پھر جب پتہ چل گیا، وی ٹرائی ٹو چینج اٹ، ہم نے اس کو کوشش کی کہ اب میں اس طرح سے نہ کروں، وہ ایک الگ بات. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ پھر بھی ہم سے کبھی کبھی وہ غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر ہم معافی مانگتے ہیں، پھر وہ غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، تو دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. لیکن یہاں بات یہ ہو رہی کہ آپ کو پتہ ہے اور آپ جان بوجھ کے بس کوشش بھی نہیں کر رہے اس چیز کو چینج کرنے کی، اور آپ جانتے بوجھتے غلط فیصلے کر رہے ہو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہی ہے انکار. وہ کتبنا اور ہم نے لکھ دیا علیہم ان پر، فیہا اس میں، انا کے بے شک، النفس بالنفسی جان کے بدلے جان، یعنی تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جان کے بدلے جان، والعین اور آنکھ، بالعینی بدلے آنکھ کے، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانفا اور ناک، بالانفی ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذنی اور کان کے بدلے کان، والسن بالسنی اور دانت کے بدلے دانت، والجروح اور تمام زخموں کا بھی قصاص بدلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بدلے کے لیے. اس کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، مطلب بیسیکلی جو کیا کسی نے غلط وہی بدلہ ہے. کسی نے جان لی ہے تو جان لی جائے گی اس کی. آنکھ میں یہ اگزامپلز ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، آنکھ کسی کی پھوڑی ہے دوسرے کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی، ناک کاٹ دی ناک کاٹی جائے گی، کان کو کچھ کیا دانتوں کو کچھ کیا، اور پھر جو جو زخم ہے اس کا بھی اسی طرح بدلہ ہے. فمن تو جو کوئی تصدق صدقہ کر دے، یعنی معاف کر دے، بہی اس کو، فہوا تو وہ، کفارۃ اللہ وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. یعنی کہ کسی نے کوئی غلطی کی اور جس کے ساتھ غلطی کی گئی ہے وہ معاف کر دے تو بس یہ کفارہ ہو گیا. ومن لم اور جو کوئی نہیں یحکم فیصلہ کرے، بما اس کے مطابق، جو انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو ظالم ہیں. اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے کہے بھیجے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں، جو فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام جو یہ ایڈجیکٹیوز ہیں نا، ظالمون، بیسیکلی ظلم کرنے والے اور جو کفر کرنے والے، کیونکہ ایک موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا تھا نا اس زمانے میں، کہتے تھے کہ جی قتل تو کیا ایک امیر بندے نے، تو اس کی جگہ ہمیں غلام کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں یا قتل کرا دیتے ہیں. تو بتایا گیا نہیں، جس نے کیا ہے وہ سزا اسی کو ملے گی. وَقَفَّيْنَا اور بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے آثار پر، یعنی ایک کے بعد ایک، بھی عیسیٰ ابن مریم، بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بین یدیہ پہلے ہے اس سے، من التورات تورات میں، تو تورات کی تصدیق کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام بھی. وَآتَيْنَاهُ اور دی ہم نے اسے، الانجیل انجیل، فیہ اس میں تھی، ہدن ہدایت، ونور اور نور. تو انجیل دی، تورات آلریڈی سے موجود تھی، اسی لیے تورات کے ایکسٹینشن ہی سمجھ لیں انجیل کو. وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، بین یدیہ پہلے سے، اس سے پہلے تھی اس سے، من التورات تورات میں سے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقیوں کے لیے. تو جو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تو آپ پتہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان میں ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو تصدیق کرتا تھا تورات کی. تورات آلریڈی ان کے پاس موجود تھی،
اور پھر انجیل ان کو دی گئی، تو انجیل بھی تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور اس میں بھی نور ہے، اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ ایک اور کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ رک جاتے ہیں۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیل، اہل انجیل، بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، فیہ، اس میں، وَمَن لَم، اور جو کوئی نہ یحکم، فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق جو انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو کہ فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب جو جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے غلط بات کرتے ہیں۔ تب تین باتیں آگی، پہلے وہ کافرون، پھر وہ ظالمون، اور پھر فاسقون کے جو موجود ہے، جیسے اہل انجیل میں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس بھی کتاب موجود تھی، تو پھر ان کو بھی اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، تو وہ بھی اس کو بدل دیتی، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی نا۔ تو جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے لیکن عیسائیت پہ ہی اٹکے، اگر وہ اپنی کتاب کو بھی پوری طرح فالو کرتے تو وہ آٹومیٹیکلی قرآن پہ اور آٹومیٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے جس نے ایسا نہیں کیا وہ فاسق ہیں۔ تو ہم یہیں پر انشاءاللہ روکتے ہیں، آیہ نمبر 47۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم